بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو کا استاد مظہر عباس سعیدی ہوں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے ادب کی اہمیت۔ کل میں ہم نے اس سبق کی ریڈنگ بھی کی تھی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے تھے۔ بقیہ سبق کی ریڈنگ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گا۔ آپ لوگ کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 86 یعنی 86 صفحہ نمبر نکالیں۔ میں ساتھ ساتھ ریڈنگ کروں گا، مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا۔ عزیز طلبہ، آپ ساتھ ساتھ الفاظ معنی لکھتے جائیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ادب کا مطالعہ انسان کو جہان و دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے۔ آگاہ کرنا، واقفیت دلانا، جان پہچان کرنا، وہی ان حالات سے سبق دے کر اصلاح اور بہتری کی صورت پیدا کرتا ہے۔ ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز یعنی فرق کرنا سکھاتا ہے۔ نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف سے رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی ایجادات، مزید ایجاد کی جمع ہے۔ دریافت کرنا، پوچھنا، جن کے ذریعے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے، ترقی کی طرف چلانے کے لیے زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل میسر۔ سائنسی علوم انسان کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب و طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ یہ کام ادب کرتا ہے اور انسان کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے، واقفیت دلاتا ہے۔ ادب کی افادیت، فائدہ اور اہمیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ تھکے ماندے تھکے ہارے ذہنوں کو اس کے مطالعہ سے فرحت، خوشی اور شادمانی میسر آتی ہے، مہیا ہوتی ہے۔ انسان ادب کے مطالعہ کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور کام زندگی نمٹانے ختم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری، لحاظ کی ذمہ داری۔ ادب کے مطالعہ سے ہم خیر کا مطلب ہے اچھائی، شر کا مطلب ہے برائی، یعنی اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں، کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں، اہل لائق اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصول سے آگاہ رہتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض صرف مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کے عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے، معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلامت رہنا، قائم رہنا کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی کرنا، منہ پھیر لینا، تو انسان اس کے لیے دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہ تھی آج کا سبق کی ریڈنگ۔ جو سبق مکمل ہوا، اس کے بعد سوال نمبر 3 معارف پہچان، یعنی الفاظ معنی ہیں، کتاب کے اوپر لکھ لیں، صفحہ نمبر 88 ہے۔ معارف پہچان، سنت، طریقہ، عبور کرنا، پار کرنا، تکریم، عزت، آسودگی، خوشحالی، اصلاح، درستی، ارتقاء، بلندی، روگردانی، منہ پھیر لینا۔ سوال نمبر 4 ہے، درج الفاظ کے جمع لکھیں۔ مفہوم، مفاہیم، علم، علوم، متن، امتان، احساسات، جذبات، دور، ادوار، شے، اشیاء، قدر، اقدار، صفات۔ دوبارہ سن لیں، مفہوم، مفاہیم، علم، علوم،
मतन इम्तान, एहसास एहसासात, जज्बा जज्बात, दौर अदवार, शय अशिया, कदर इकदार, सिफत सिफात। आगे सवाल नंबर 5 है, दर्ज अल्फाज के जुमलों में इस्तेमाल करें। शाइस्तगी, तज़ीम, अदब, हैरत अंगेज, आबाओ अजदाद, उकताहट, आसूदगी, खैर व शर, एहसास व मुरव्वत। अजीज तलबा, जब भी आप किसी लफ्ज़ का जुमला बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका जो है उस लफ्ज़ को जिक्र करेंगे। अगर उस लफ्ज़ की जगह आपने उसका मानी और मतलब और मकसद बयान कर दिया तो आपका ये जुमला गलत हो जाएगा। जुमला बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसका मतलब समझ में आ जाए, लेकिन उस लफ्ज़ को आपने जिक्र करना है जुमले की जगह, ना कि आप उसका मानी। अगर आपने उस लफ्ज़ की जगह उसका मानी लिख दिया तो आपका ये जुमला बिल्कुल गलत हो जाएगा। अजीज तलबा, आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।